السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں مرحبا۔ اس کو میں نے قرآن کلاس کا نام اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس کلاس میں جو سیکھیں گے وہ قرآن و سنت سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ آن لائن کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا اور بطور خاص دین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس کلاس کا کیا مقصد ہے، تو ہماری کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات پہنچائی ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، چاہے وہ آپ کی باتوں سے ہے یا آپ کے افعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنت وہ تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی بات، اور ایک ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا کام، اور ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے کیا لیکن آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہے، ان کو منع نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ تین چیزیں سنت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اس کورس کا نام ہے اسپیشل رمضان کورس، تو اس رمضان کورس میں ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی روزمرہ زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں سنت کے مطابق ان کی دعائیں موجود ہیں، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، اسی طرح بازار جانا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کو نصیحت کی ہے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں ہم روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے ساتھ ساتھ ہم صبح شام کے اذکار بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہماری کلاس کا آج مین پوائنٹ ہے۔ تو چونکہ الحمدللہ آج سے رمضان شروع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ ہے کیا، یہ کس پر فرض ہیں۔ تو آئیے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو دیکھیں کیا ترجمہ ہے اس آیت کا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمیں اس آیت سے چار نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس میں کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا کہا گیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ جو روزے رکھیں گے وہی ایمان والے ہیں، کیونکہ روزے انہی پر فرض ہیں۔ آج کل کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بھئی ہمارا کام بڑا سخت ہے، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو روزہ چھوڑ دیا۔ روزہ کیا کوئی اہم سی چیز ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ایسے آ گئے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے پھر ہم وہاں پر اس پر عمل کریں، رخصت پر عمل کرتے ہوئے روزہ چھوڑیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو روزہ ہے کیا؟ روزہ یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے پینے سے بچنا اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہمیں یہاں سے واضح ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن کن پر کیے ہیں؟ ایمان والوں پر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایمان والے وہی ہیں جو رمضان المبارک میں روزے رکھیں گے۔ اور فرض کیوں کیے یہ بھی بتا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر اسی طرح فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس کا مطلب ہے روزہ امت محمدیہ میں کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قدیمی عبادت ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام امتوں میں روزے فرض رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے دین اور احکام کا فرق ہے، لیکن ان فرق کے ساتھ تمام شریعتوں میں روزے فرض رہے ہیں۔ یعنی روزہ شروع سے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے۔ اور پھر یہ فرض کیوں ہے یہ بھی بتا دیا کہ روزہ کیوں رکھا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں روزے کے بغیر جو کھانا پینا ہمارے لیے جائز اور حلال ہے اس سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں حرام سے بچنے کی مشق پیدا ہوتی ہے، ہماری ایک روٹین بنتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے کہ ہم حرام سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو انسان رمضان المبارک میں 1 ماہ کے روزے رکھتا ہے تو اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ رمضان سے پہلے وہ جن چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث تھے، رمضان میں رمضان کا احترام کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کے مطابق روزے رکھنے سے انسان کی وہ عادات چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے رمضان کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں انسان متقی کہہ سکتا ہے، جن میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب تک ہم پرہیزگار نہیں بن سکتے، ہم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی سے ڈریں اور اس سے ڈرتے ہوئے تمام گناہوں سے بچے رہیں۔ مزید دیکھتے ہیں کہ روزے کی مزید فضیلت کیا ہے۔ من اسباب المغفرہ، یعنی مغفرت کا سبب ہے روزہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی نیت سے، واحتسابا اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کا پھر کیا بدلہ ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ جس نے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے رکھے، جس نے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجر چاہا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہی اور پھر رمضان کا حق ادا کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گزارنے کا حکم دیا ہے، جن جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکیں گے اور جن کاموں کے کرنے کا کہا گیا ہے وہ کریں گے تو رمضان کا حق ادا ہوگا، اور ایسا ہی رمضان ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس رمضان میں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، تاکہ ہمارے سال بھر کے یا زندگی بھر کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ آمین۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہماری کلاس کا مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس کلاس میں صبح شام کے اذکار یاد کریں گے، جو کہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنی حمد بیان کرنے کا کہا، صبح شام اپنا ذکر بیان کرنے کا کہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، یہ بات قابل غور ہے. اے ایمان والو، اذکرو، تم یاد کرو یا ذکر کرو، اللہ، اللہ کا، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا. کتنی کثرت سے؟ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح شام. یعنی ہر حالت میں، خواہ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں بھی آپ سفر میں ہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے نا ہمیں کچھ ایسی چیزیں یاد ہوں کہ واقعی ہی ہم اس ذکر کا حق ادا کر سکیں. جب تک ہمیں کچھ یاد نہیں ہوگا، ہمیں نہ تو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہوگا، نہ ہمیں نبی علیہ السلام کی باتوں میں سے، ان کی حدیث میں سے کوئی دعائیں یاد ہوگی، تو ہم ذکر کس چیز کا کریں گے پھر؟ اور ذکر کرنا فرض کس پر ہے؟ ایمان والوں پر. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تو پھر ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ پھر تو ہمارا ایمان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے پھر تو ہم. اس لیے انشاءاللہ ہم اس رمضان کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اس عبادت کا بھی خاص خیال رکھیں گے، جس کی تاکید بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. دعا سے مراد ہم اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرتے ہیں اسے دعا کہتے ہیں، اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو واقعی اس کا حق دیتے ہوئے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ عطا بھی کرتا ہے. جب تک ہم اپنی عبادت میں دعا کو شامل نہیں کرتے نا، ہماری عبادت کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہوتی جو دعا کے ساتھ ہوتی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادت. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے، دعا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عبادت ہے. وہ کیسے؟ ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. کیا ترجمہ ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ آپ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ بڑا بن کر میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہماری محنت ہے، ہمارا ہی کام ہے، ہم نے ایسے کیا ہے تو ہمیں ملا ہے یہ سب. فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی دعا سے منہ پھیرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو وہ ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ہم دن رات میں جب جو عبادت ہے نماز کے طور پہ وہ ہم کتنے پڑھ لیں گے؟ آج آ کے ہم اپنی فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم سے اچھے سے ادا ہوتی ہیں، ہم تو ان کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے نا. تو پھر ہم نفلی عبادت کر لیں تاکہ جو ہماری فرضی عبادتوں میں کمی بیشی آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پوری فرما دے. تو نفلی عبادتوں میں کیا چیز شامل ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار صبح و شام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، اور ان کاموں کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان کو پڑھنا، خود بھی پڑھنا اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنا کہ وہ بھی ہر کام کرتے وقت دعا پڑھیں. کیونکہ ہمیں خود یاد ہوں گی دعائیں، ہم پڑھیں گے، ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو ہی ہمارے بچے بھی ہمیں فالو کریں گے. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے پھر وہ اس کی تبلیغ کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو بھی عمل کرنے والوں کے برابر ہی ثواب ملتا ہے. یعنی ایک تو وہ خود عمل کر رہا ہے اس کا ثواب ہے، پھر وہ تبلیغ کر رہا ہے اس کا اجر ہے، پھر لوگ اس سے
تعلیم لے کر اس پہ عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے اجر سے کوئی بھی کمی کیے بغیر اس کو بھی ثواب ہوتا ہے، اور پھر یہ ثواب پیچھے پیچھے جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں نا وہ لوگ کہ جن کے ذریعے یہ اجر نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے، حالانکہ انہیں ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دیکھیں آج کے دور میں ہر بندہ یہ کہتا تو نظر آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، بھئی ہمیں نبی علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، یہ وہ سب کچھ، لیکن اس محبت کا اظہار صرف زبانی کلامی ہو تو یہ قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے، قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تمہارا دعویٰ تو ہے، تم کہتے تو ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان سے بولیے اگر واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرنے سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اگر اس سے کچھ غلط ہو جائے نا تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اسے کچھ کہیں، ہم فوراً معاف کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن کہتے ہیں اگر تمہاری جگہ کوئی فلاں ہوتا نا تو پھر میں اسے پوچھتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر واقعی بندہ اللہ سے محبت کرے، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے ہم اس پر عمل کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ معاف کرنا تو اس کی صفت ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس آیت کی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کچھ اس طرح سے کی ہے، وہ یہی فرما رہے ہیں کہ هذه الآیت الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعا محبت اللہ ولیس هو على الطریقة المحمدیہ فإنه کاذب فی دعواہ فی نفس الامر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا، من ادعا محبت اللہ، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ولیس هو علی الطریقة المحمدیہ، لیکن وہ محمدی طریقے پر نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت پر نہیں ہے، فإنه كاذب فی دعواہ فی نفس الامر، تو وہ اپنے آپ میں اپنے دعوے میں کاذب جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت کا زبانی کلامی تو دم بھرے لیکن شریعت محمدیہ پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ کی محبت کا دم بھرنے میں جھوٹا ہے۔ اللہ بھی ایسی محبت کو نہیں مانتے نا، اللہ نے تو خود کہہ دیا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی پیروی کرو۔ تو یہی ابن کثیر نے بھی فرمایا ہے حتیٰ یتبع الشرع المحمدیہ والدین النبوی فی جمیع اقوالہ و افعالہ، کب تک وہ جھوٹا رہے گا؟ جب تک وہ شریعت محمدی اور دین نبوی پر عمل نہ کر لے۔ کس بات میں؟ فی جمیع اقوالہ و افعالہ، اپنے تمام اقوال اور افعال میں۔ اقوال کیا ہے؟ بات، گفتگو۔ افعال کیا ہے؟ فعل کی جمع افعال، یعنی کام، یعنی ہماری روٹین، ہماری روزمرہ کی زندگی، ہم جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں جن میں شریعت نے ہمیں کاموں کے طریقے بھی سکھائے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، یہاں تک کہ جب ہم نے قضائے حاجت کو جانا ہے تو قضائے حاجت کو پورا کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی حاجت کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہر کام کی دعائیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور آپ کو بھی الحمدللہ معلوم ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو دعائیں ضرور آتی بھی ہوں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، لیکن جو ابھی ہمیں نہیں آتا یا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس کلاس میں سیکھیں گے، خود بھی عمل کریں گے تاکہ ہمیں بھی حقیقتاً اللہ کی محبت مل سکے اور ہم بھی اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو سکیں۔
کیونکہ دیکھیں اگر کوئی شخص اٹھ کے آ جائے اور وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھے اور کہے جی بھئی میں تو آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بس وہ باتوں میں کہتا رہے، کبھی آپ کی ایک بات بھی نہ مانے، آپ یقین کر لیں گے کہ اسے واقعی آپ سے محبت ہے؟ ایسا تو نہیں کہیں بھی ہوتا نا، کوئی بھی نہیں اس بات پہ یقین کر سکتا کہ ہاں بھئی تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ جب تک کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں ہے نا عملاً، تب تک ہم کسی محبت کو نہیں مانتے۔ تو پھر وہ ذات جس نے پوری دنیا کو بنا دیا اور پھر ہر چیز انسان کے اختیار میں بھی دے دی، تو پھر وہ کیسے ہماری صرف زبانی کلامی محبت کو مان لیں؟ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو آج سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس محبت کو عملی جامہ پہنانا ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری ایک بھی سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، تو پھر ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہ جو دین ہے سارے کا سارا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی تو ہے، ہم نے اس دین کا کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم واقعتاً اپنے دعوے میں جھوٹے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، تو آئیے ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں کہ اس کلاس کے دوران میری طرف سے جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا آپ کی طرف سے کلاس کو صحیح سے اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم